انسان ہے اپنی سوچ کی وجہ سے، انسان کی قدر ہے، قیمت ہے اس کی سوچ کی وجہ سے۔ یہی انسان ہے، اتنا عظیم ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اس کا احترام کرو، اسے گالی نہ دو، اسے برا بھلا نہ کہو۔ اور یہی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے اس کو کوڑے مارو۔ اور یہی انسان جب اپنی حد سے گر جاتا ہے تو کبھی خدا کہتا ہے کہ تلوار سے اس کی گردن کو کاٹو، کبھی کہا جاتا ہے کہ اونچائی سے اس کو پھینکو، کبھی کہا جاتا ہے کہ زندہ اسے سنسار کرو۔ کبھی بندے سے اتنی محبت، کبھی وہی بندہ ہے کہ خدا کہتا ہے اسے مار ڈالو۔ قیمت ہے انسان کے عمل کی۔ تو اپنی قیمت خود بناتا ہے، تو چاہے تو خود کو سستا کر کے بازار میں بیچتے ہیں، تو چاہے تو اتنا قیمتی بن جائے کہ تیرا خریدار خدا بن جائے۔ قرآن کی آیت ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ خدا جب انسان سے بات کرتا ہے تو بڑا اس کے ذہن کو سمجھ کے، اس کے مزاج کو پرکھے۔ کبھی سورہ جمعہ میں کہا وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب، یہ تجارت کے بھوکے ہیں، یہ بزنس کے بھوکے ہیں، یہ مال پرست ہیں۔ جب یہ بزنس، تجارت، مال کو دیکھتے ہیں تو کھڑا رہتا ہے، یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو نماز کے لیے بلا رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دکان پر کام بہت ہے، بزنس میں گہما گہمی بہت ہے۔ یہ فطرت میں نے رکھ دیا کہ جب یہ مال کو دیکھتے ہیں، مادے کو دیکھتے ہیں، مادیت اور مٹیریل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اب خدا بھی وہی تجارت پرست انسان، وہی بزنس اور مال کو جمع کرنے والے انسان کو اسی کے لہجے میں ایک دعوت دیتا ہے، کہتا ہے تجارت کے پیچھے بھاگنے والو هل ادلکم، کیا تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تجھے عظیم، علیم، دردناک عذاب سے بچا لے۔ ایک ایسا بزنس جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، ایک ایسا بزنس جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی مجھے ایسا بزنس نہیں بتا سکتے کہ جس میں آپ کہیں کہ مولانا اس میں نقصان نہیں ہے۔ دنیا کا ہر بزنس پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ایک سال میں فائدہ ہوتا ہے تو ایک سال میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں نقصان کا تصور ہی نہیں ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں علیم عذاب سے بچائے۔ اے خدا، یہ کیسا بزنس ہے؟ یہ بزنس نوٹوں سے ہوگا؟ یہ بزنس کس شے سے ہوگا؟ کیا بیچوں، کیا خریدوں، تو کیا دے گا، مجھ سے کیا لے گا؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ۔ اس بزنس کی راہ اور رسم یہ آئے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور آمادہ ہو جا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ اے خدا، کس شے سے جہاد کروں؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی نفسوں کے ذریعے سے جہاد کر۔ اور اگر اس جہاد کا مکمل کہیں پر آئینہ نظر آتا ہے تو وہ کربلا میں نظر آتا ہے کہ حسین نے بتایا جہاد اس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن بار بار جس شے کی طرف ہم ایک مسلمان کو متوجہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے تؤمنون باللہ، کس پر ایمان لا؟ اللہ پر ایمان لا۔ یہ نہیں کہا کسی صحابی پر ایمان لا، یہ نہیں کہا کہ نسبتوں پہ ایمان لا، یہ نہیں کہا کہ مولویوں پہ ایمان لا، یہ نہیں کہا کہ مفتیوں پہ ایمان لا، اس پر ایمان لا جو تجھے جنت میں بھیجنے کا حق رکھتا ہے، اس پر ایمان لا جو تجھے جہنم سے بچانے کا حق رکھتا ہے، اور اس پر ایمان لا جسے میں نے وارث جنت بنایا ہے۔
یہ کلم کھلا چیلنج ہے، نہ کسی صحابی کے لیے نہ کسی ولی کے لیے جملہ نہیں کہا گیا۔ اگر وارث جنت اور جوانان جنت کسی کو قرار دیا گیا وہ حسن و حسین کو قرار دیا گیا، تو یقیناً جو وارث جنت ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ خدا آسمان سے اتر کے نہیں آیا کہ مجھے بتائے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ خدا نے آ کر کبھی مجھے یہ بھی نہیں بتایا تجھے کلمہ کیسے پڑھنا ہے۔ اگر میں نے اللہ پر ایمان لایا تو وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ایمان لایا، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے تو میں نے قرآن کو مانا، مصطفیٰ نے کہا واللہ ہے تو میں نے اللہ کو مانا، مصطفیٰ نے کہا قیامت ہے تو میں نے قیامت کو مانا، مصطفیٰ نے کہا کہ برزخ ہے تو میں نے برزخ کو مانا۔ ارے جب تم نے سب کچھ مصطفیٰ کے کہنے پہ مان لیا تو مرتضیٰ کو مصطفیٰ کے کہنے پہ کیوں نہیں مانتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لو۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو صحابہ دیں اسے لو، جو رسول دے، اور صحابی سے بھی وہ لو جو میں نے دیا۔ میرے لیے وہ صحابی وہ اہل بیت قابل احترام ہے جو مجھے وہ دے جو اسے رسول نے دیا۔ امین وہی ہوتا ہے جو دی ہوئی امانت کا خیال کرے۔ میں مرنے والا ہوں، میں نے آپ کو یہ کاغذ دیا کہ آپ میرے بچے کو دیجئے گا، آپ امین ہیں۔ اگر آپ نے اس میں بڑھاوا کیا تو آپ خائن ہیں، اگر آپ نے رد و بدل کیا تو خائن ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمانوں، تمام تر مسلم کتابوں میں موجود ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی عطرت۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عطرت کون ہے؟ آواز آئی جو اصحاب کسا ہیں، جو تاجر تطہیر کے نیچے تھے، جو پنجتن پاک ہیں، یہ میری عطرت ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ ہوگے نہیں۔ گمراہی کا لفظ لا کر بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ شرط بتا دی اگر تم گمراہ ہونا نہیں چاہتے تو تمہارے گھروں میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ایک تمہارے گھر میں قرآن سے تمسک ہونا چاہیے، دوسرا تمہارے گھروں میں اہل بیت کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے۔ یعنی تمہیں دین لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے، شریعت لینی ہے تو اہل بیت سے لینی ہے، کیونکہ یہ میرے دین کے امین ہے اور اس کا ثبوت میدان کربلا ہے۔ یہ گردن کٹا تو سکتے ہیں لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اے مسلمان، اپنی تعصب کی آنکھوں کو کھول، اپنی آخرت کو بچا، اپنی جہنم سے دور ہو جا اور جنت کے قریب آ۔ جنت کے قریب کب آؤ گے؟ جب تمہارے وجود میں وہ عمل ہوگا جو رسول خدا کا عمل تھا۔ رسول نے سب سے پہلا عمل جو دیا، فرمایا تجھے تعصب سے بچنا ہے، قبیلے کا تعصب، لسانیت کا تعصب، اپنی ذات و جات کا تعصب۔ وہ تعصب تھا جس نے علی کو خلافت سے روکا تھا۔ جب امیر شام نے اپنے عباس سے پوچھا تھا اور ابن عباس کو جناب عمر نے یہ جملہ کہا تھا، پر میں تجھے پتا ہے کہ لوگ جانتے تھے علی سب سے زیادہ عالم ہے، علی سب سے زیادہ خوبیاں رکھتا ہے، سب سے زیادہ فضائل علی رسول نے بیان کیے تھے۔ فرمایا پھر علی کو خلافت کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اور خلافت کب دی گئی؟ جب مولا علی 40 سال کو کروس کر کے چلے گئے تھے، جب علی پہ بڑھاپا آیا پھر علی کو خلافت دی۔ کہ تو جانتا نہیں عرب یہ کہتے تھے کہ علی جوان ہے؟ کیا یہ نظریہ قرآن کا نظریہ ہے کہ جوان کو خلافت نہیں ملنی چاہیے، جوان کو خلافت نہیں ملنی چاہیے؟ یہ نظریہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے ارے میرا نبی تو تب بھی نبی ہوتا ہے جب ماں کے گہوارے میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ جب مریم عیسیٰ کو لے کر آتی ہے، ابھی مریم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اے مریم یہ بچہ کس کا لے کر آئی ہو؟ تو فرماتی ہے اعتراض مجھ پہ نہ کرو، اعتراض بچے پر ہے تو بچے سے پوچھو۔ تو تعجب
پہ پوچھتے ہیں جو بچہ بھی گہوارے میں ہے وہ بول کیسے سکتا ہے؟ تو جناب مریم اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہاں اللہ کا نبی بولنا شروع کرتا ہے. فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, میں کتاب لے کر آیا ہوں. سوال یہ ہے اے عیسیٰ تیرے ہاتھوں میں کتاب تو نہیں ہے لیکن تو کیوں کہہ رہا ہے میں کتاب لے کر آیا ہوں؟ فرمایا ظاہری کتابوں کے رکھنے والے اور ہیں اور کتاب کا علم رکھنے والے اور ہیں. میں حامل علم کتاب ہوں. تو پتہ چلا نبی ماں کے گہوارے میں بھی بولتا ہے. یہ کہاں سے بول رہے تھے؟ یہ علم کس نے دیا؟ یہ طاقت کس نے دی؟ خدا بتانا چاہتا تھا کہ کچھ وہ ہیں جن کو ہم بچپنے میں علم عطا کرتے ہیں. تو انسان کو سمجھنا چاہیے تجھے کس کو فالو کرنا ہے. تجھے قرآن کو فالو کرنا ہے, تجھے کسی مفتی اور مولوی کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ قرآن ہے جو حق کو بیان کرتا ہے اور وہ سیرت نبی ہے جو حق کو بیان کرتی ہے. صلوات پر فرج. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کس کی شان کو بیان کر رہا ہے, قرآن کس کی مذمت کر رہا ہے.